حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے انتہائی قربت والے اصحاب میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ بہت ساری شانیں رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے طفیل صرف انہیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا سب سے بڑا حیا کا پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کان قاعدا فی مکان فیہ ماء قد انکشف عن رکبتیہ او رکبتہ فلما دخل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غطاہا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف میں ایک ایسی جگہ تشریف فرما تھے کہ جہاں پانی تھا، اور حضور کے دونوں مبارک گھٹنے یا ایک مبارک گھٹنا اس سے کپڑا ذرا ہٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھٹنوں کو چھپا لیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ذات یوم۔ ایک دن حضور میرے میرے حجرے میں تشریف لائے، فوضع ثوبہ بین فخذیہ، حضور نے اپنا کپڑا اپنی رانوں سے ذرا جمع کر لیا اور سمیٹا، تو فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، یستأذن، حضور سے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگے۔
فاذن لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی ہیئتہ، حضور جس حال میں تھے کہ مبارک ران سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، اسی حال میں سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ثم جاء عمر، کچھ دیر بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، یستأذن، وہ بھی اجازت مانگ رہے تھے، فآذن لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی ہیئتہ، حضور نے اسی حال میں ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وجاء ناس من اصحابہ، پھر حضور کے کچھ اور صحابہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، فآذن لہم، سرکار نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی۔ وجاء علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی اثناء میں سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے، وہ اجازت مانگ رہے ہیں، یستأذن، فآذن لہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علی ہیئتہ، حضور نے اسی حالت میں ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ثم جاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فاستأذن، پھر عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے فوراً فتجلل ثوبہ، اپنے کپڑے ٹھیک کر دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد ثم آذن لہ، کپڑے ٹھیک کر کے اس کے بعد اجازت دی، اندر آئے، فتحدثوا ساعۃ، کچھ دیر حضور کے ساتھ بات چیت ہوئی، ثم خرجوا، پھر سارے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور ہمارے آقا و مولا کی زوجہ محترمہ ہیں، اور قیامت تک کے ہر مومن کی یہ ماں ہیں، امی جان ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو سیدہ حفصہ سلام اللہ تعالی علیہا کہتی ہیں، میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا جی، دخل علیک ابو بکر و عمر و علی و ناس من اصحابک وانت علی ہیئتک لم تتحرک، محبوب آپ کے پاس ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان علی آئے، آپ کے پاس اور بہت سارے صحابہ آئے، تو آپ جس حال میں تشریف فرما تھے اسی طرح رہے، اور کوئی آپ نے حرکت نہیں فرمائی، آپ نے کوئی موومنٹ نہیں فرمائی، اسی طرح آپ اسی حال میں تھے کہ صدیق کو اجازت دے دی، عمر کو اجازت دے دی، علی آئے ان کو اجازت دے دی، باقی بہت سارے صحابہ آئے انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، وہ سارے آ گئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی عثمان آئے، فلما دخل عثمان تجللت ثوبک، تو حضور آپ نے فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اس کے بعد اجازت دی ان کو۔ اس کی کیا وجہ؟ سرکار نے فرمایا، الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، حفصہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نوری بھی حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، میں اس کا خیال نہ کروں جس کا خیال یہ بشر تو بشر، آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں میں بھی جن کا حیا ہے، فرشتے بھی جن کا لحاظ کرتے ہیں، فرشتے بھی جن سے حیا کھاتے ہیں، حفصہ میں اس سے حیا نہ کروں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں، ایک دن ایسا آیا کہ محبوب میرے پاس تھے، فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مضطجعا فی بیتی، حضور میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سبحان اللہ، اور آرام فرما رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ کاشفاً عن فخذیہ و ساقیہ، محبوب کی پنڈلیاں کچھ ظاہر ہو رہی تھیں یا حضور کی رانیں، مبارک رانیں کچھ ظاہر ہو رہی تھی، سبحان اللہ، کہ اتنے میں میرے بابا جان صدیق اکبر آ گئے، فاستأذن، اور وہ دروازے پہ آ کے اجازت مانگ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دروازے پہ آ کے اجازت مانگنے لگے، جب اجازت مانگی تو فآذن لہ، حضور نے اجازت دے دی،
وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، محبوب اسی حال میں جیسے پہلے ایک نارملی حضور محو استراحت تھے، لیٹے ہوئے تھے، اسی طرح حضور لیٹے رہے۔ میرے بابا جان اندر آ گئے، فتحدث، کچھ بات چیت ہوئی، ثم استأذن عمر آ گئے، انہوں نے اجازت مانگ لی، فأذن له، حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی، وهو كذلك، اور اسی حال میں اجازت دی جس حال میں میرے بابا کو اجازت دی۔ وہ آئے فتحدث، انہوں نے بات چیت حضور سے کی، کہا ابھی یہ میرے بابا ابو بکر عمر ان کی اور حضور کی گفتگو ہو رہی تھی کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ثم استأذن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، جب اجازت مانگی تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہا پہلے محبوب لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی عثمان نے اجازت مانگی حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بیٹھ کے وَسَوَّى ثِيَابَهُ، سرکار نے اپنے کپڑوں کو برابر کیا، کپڑوں کو ٹھیک کیا، اور ٹھیک کر کے اس کے بعد اجازت دی۔ جب اجازت دی عثمان ذو النورین فدخل، اندر آئے، فتحدث، حضور سے گفتگو ہوئی، فلما خرج، جب چلے گئے، سید عائشہ کہتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا محبوب داخل ابو بکر فلم تحتش، حضور آپ کے پاس میرے بابا ابو بکر آئے تو آپ جس حال میں تھے اسی حال میں آپ نے اجازت دے دی، اور کوئی آپ نے حرکت نہیں فرمائی، آپ اٹھے نہیں، ولم تبالہ، اور کوئی خاص آپ نے اہتمام نہیں فرمایا، ثم داخل عمر، پھر عمر آئے، آپ نے فلم تحتش لہ ولم تبالہ، ان کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، پھر ثم داخل عثمان آئے جب، فجلست، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فسویت ثیابک، آپ نے کپڑے اپنے ٹھیک کیے، برابر کیے، یہ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا، فقال، حضور فرمانے لگے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اور دوسری روایت یہ ہے جس میں سرکار نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، حضور نے فرمایا عثمان ایک بڑا ہی حیا والا بندہ ہے، سبحان اللہ، حیا جس کا مزاج ہے، جس کی طبیعت حیا ہے، جس کے رگو ریشے میں حیا ہی حیا ہے، جس کے مزاج کو رب نے حیا سے بنایا ہے۔ فرمایا اگر میں وَإِنِّي خَشِيتُ، مجھے یہ خوف تھا، ان اذنت لہ علی تلک الحال، میں اگر اسی حال میں لیٹے ہوئے عثمان کو اجازت دے دیتا تو اللہ یبلغ الی فی حاجتی، عثمان حیا کے مارے مجھ تک آنے کی جرت نہیں نہ کر سکتا، عثمان میرے پاس آ ہی نہ سکتا، مجھے اس حال میں دیکھ کہ عثمان یہاں سے ہی واپس ہو جاتا۔ ایک اور روایت اس کے اندر آتا ہے، سید عائشہ کہتی ہے حضور نے مجھے فرمایا عائشہ اپنے کپڑے ٹھیک کر لو اور اپنا پردہ اہتمام اچھی طرح کر لو، عثمان آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آقا جی وجہ، فرمایا عثمان اگر اس حال میں اندر آیا تو وہ اندر بیٹھ نہیں سکے گا یا ٹھہر نہیں سکے گا، واپس ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میرے آقا و مولا نے یہاں تک فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا اشد امتی حیان عثمان بن عفان، لوگوں میری امت کا سب سے بڑا اگر حیا کا پیکر دیکھنا ہے تو اس کو میرا داماد عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پہ سب سے بڑا رحم کرنے والا جو ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، خدا کے دین کے معاملے میں، قانون خدا کے معاملے میں، اسلام کے نظام کے معاملے میں، رب کے دین کے حوالے سے میری امت کا سب سے ڈاڈا بندہ، سب سے سخت بندہ، فرمایا اس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَانْ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حیا والا وہ ہے جسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری دیکھنا ہے تو ابی بن کعب، میرے ابی بن کعب کو دیکھ لو۔ وَأَفْرَدُهُمْ
فرمایا سب سے بڑا علم وراثت کا ماہر دیکھنا ہے، وہ بھی تمہیں میرے غلاموں میں ملے گا زید بن ثابت کی صورت میں۔ فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فرمایا سب سے بڑا حلال و حرام جاننے والا دیکھنا ہے، تو آؤ تمہیں بتاؤں میرے معاذ بن جبل کو دیکھ لو۔ اور آگے فرمایا وَأَقْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، سب سے بڑا جج دیکھنا ہے تو میرے علی کو دیکھ لو۔ سب سے بڑا تم نے اگر یوں کہوں کہ چیف جسٹس دیکھنا ہے تو میری امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اور فرمایا الا وان لکل امت امینہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا فرمایا وان هذه الامه وان امین هذه الامه، اس امت کا امین فرمایا ابو عبیدہ، میرا ابو عبیدہ دیکھ لو یہ سب سے بڑا امین ہے۔ تو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، یہ حضور کے صحابہ کی مختلف شانیں، بے شک بے شک، یہ ان کی عظمتیں۔ رب نے ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص حوالے سے ایسا نوازا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ باقی سب سے ممتاز ہو جاتا ہے، وہ باقی سب سے جدا نظر آتا ہے، یہ ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سب سے بڑے رحم دل ہے، عمر سب سے بڑا سخت ہے، عثمان سب سے بڑا حیا والا ہے، علی سب سے بڑا جج ہے، معاذ بن جبل سب سے بڑا حلال و حرام کا عالم ہے، زید بن ثابت فرائض کا، علم میراث کا، وراثت کے علم کا سب سے بڑا عالم ہے، اور سب سے بڑا قاری دیکھنا ہے۔ یہ وہ قاری ہیں کہ جب 20 تراویح با جماعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی نا، تو فاروق اعظم نے جس کو مصلی پر کھڑا کیا تھا اس کو ہی میرے نبی نے اپنی امت کا سب سے بڑا قاری فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیا کا مجسمہ تھے، پیکر تھے، آپ کی طبیعت حیا ہی حیا والی تھی۔ حضرت بدر بن خالد کہتے ہیں، یہ امام حسمی نے مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت لائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جس دن لوگوں نے محاصرہ کیا نا، 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا۔ لوگ سارا سال کربلا بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ضرور کرو، ضرور کرو، ہم تو ہیں ہی کربلائی، کربلا والے، کربلا والوں کے خادم، کربلا والوں کے ہم نوکر، کربلا والوں کے بچوں کے ہم نوکر، ہم ان کے نوکروں کے نوکر، ہم کربلا والوں کے نوکروں کی گردیرا، ان کے جوڑوں سے لگنے والی مٹی ہے ہم، ضرور بیان کرو۔ لیکن کربلا سے پہلے جو مدینہ طیبہ میں کربلا بپا ہوئی وہ بھی تو زمانے کو بتاؤ نا، وہ بھی تو سناؤ نا۔ 3 دن کربلا میں پانی بند ہوا، میں کہتا ہوں چلو 10 دن بند ہوا، سارا سال بیان کرتے نا 3 دن پانی بند ہوا، میں کہتا ہوں ظلم ہوا، ستم ہوا، جبر ہوا، اور شریعت سے بغاوت ہوئی، خانوادہ مصطفیٰ کی عزت اور ان کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا گیا، مانتے ہم اس بات کو، لیکن ادھر اگر 3 دن بند ہے تو تمہیں مدینے میں عثمان کے گھر 40 دن پانی بند نظر نہیں آتا؟ 40 دن پانی بند ہے، 40 دن، اور ہٹ کے صحابہ آ کے کہتے ہیں ہم یہ جو بلوائی ہیں اور جنہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے ان کو ابھی ایسا رگڑا لگاتے ہیں کہ یہاں سے ان کو دوڑا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں حضور کے مدینے میں جنگ نہیں چاہتا۔ کہا عثمان پھر یہاں سے باہر کہیں چلے جاؤ، کہا نہیں میں مدینہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ہٹ کے آپشنز دیے گئے، فرمایا نہیں میں صبر کروں گا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے یہ سارا کچھ پہلے بتا دیا تھا۔ حضرت بدر بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا نا، تو اسی حال میں حضرت زید بن ثابت حضور کے صحابی آ گئے، اور آ کے نا تو لوگوں کو دیکھ کے فرمانے لگے الا تستحیون ممن تستحی منہ الملائکہ، او بدبختو اس کا حیا نہیں کرتے جس کا حیا نوری بھی کرتے۔ حضرت بدر بن خالد کہتے ہیں ہم نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم یقول، حضور کو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا تھا۔ ایک دن کیا فرماتے ہوئے سنا؟
حضور نے یہ فرمایا مر بی عثمان و عندی ملک من الملائکہ، حضور نے فرمایا زید ایک دن میں کھڑا تھا اور میرے پاس اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس دوران وہاں سے عثمان گزرے، جب عثمان گزرے نا تو فرشتے نے میرے عثمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا حضور شہید یقتلہ قومہ، یہ آپ کی امت کا وہ شہید ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کر دینا ہے، شہید کر دینا ہے۔ اور ساتھ ہی فرشتے نے یہ کہا، فرشتوں میں سے فرشتہ حضور فرماتے میرے پاس کھڑا تھا، عثمان گزرا، ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس کی قوم شہید کر دے گی، قتل کر دے گی، دوسرا کہا انا لنستحیی منہ، کہا حضور، فرشتے نے کہا حضور صرف میں نہیں اللہ کا ہر فرشتہ اس عثمان کا حیا کرتا ہے، سبحان اللہ، ہر فرشتہ اس کا حیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، بدر بن خالد کہتے ہیں یہ زید بن ثابت کا کہنا تھا، ہم واپس ایک بڑی جماعت وہاں سے واپس ہو گئی، پلٹ گئی، لوٹ گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں عثمان کے گھر کے ارد گرد ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، اور ہم یہاں معاذ اللہ یہ ظلم نہیں روا رکھ سکتے، تو کہا ایک بڑی جماعت وہاں سے واپس ہو گئی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ کچھ مصر سے آئے تھے، کچھ ادھر کوفہ سے آئے تھے، بصرہ کے علاقوں سے آئے تھے۔ یہ کون لایا تھا؟ یہ آج جو صحابہ کے دشمن ہیں نا، آج صحابہ کے دشمن کا لیے یہ ان کی جس بندے نے بنیاد رکھی، عبداللہ ابن سبا یہودی، وہ یہودیوں کا تھا اصل میں، تو اس نے دھوکے کے ذریعے یعنی اوپر سے کلمہ پڑھا اور اسلام کا اظہار کیا، اور اندر سے وہی بدبخت یہودی تھا، اس نے پھر آ کے تو یہ فتنے کھڑے کیے، اور وہاں سے پھر یہ جو دھرم ہے اس وقت صحابہ کے گستاخوں کا، یہ باقاعدہ طور پر آگے چلا، اور بانی جو ہے نا، بانی اس پورے دھرم کا، اس پورے مذہب کا بانی، شیعہ مذہب کا اور رافضی دھرم کا بانی وہ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس لیے آج کے رافضی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گستاخ ہیں نا، ان کا اگر آپ صحیح طرح مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ 99.9 ان کے معمولات، ان کے نظریات، ان کی تعلیمات یہود سے ملتی ہیں، یہودیوں جیسی ان کی جو ذاتی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، ان کے جو اپنا جو وہ عقیدے کے معاملات ہیں، وہ ان میں ان کی سب سے زیادہ جو مشابہت اور مناسبت ہے اور مماثلت ہے وہ یہود کے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز یہ نہیں کہ آج میں کہہ رہا ہوں، حضور پیران پیر، پیر دستگیر، دستگیر ماہ ہیں، شاہ جیلاں، حضور سلطان الکل سیدنا غوث العظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو عقیدہ پر کتاب لکھی نا اصول الدین، میں نے ابھی پچھلے جمعے بھی آپ کو اس سے ایک اقتباس سنایا تھا، تو اس میں آپ نے باقاعدہ طور پر اس دھرم کو، یہ صحابہ کی جو گستاخ ان کو کھول کھول کے بیان کیا، اور ان کے ایک ایک عمل کو، عقیدے کو باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ کر کے یہ دکھایا کہ یہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی سوچ یہود کے ساتھ ملتی ہے۔ کیوں نہ ملے جب آئے ہی ادھر سے ہیں، اور یہ اصل میں پروگرام یہ تھا اس کا آنے کا، اور آج تک ان کا یہی پروگرام ہے، آج تک، کہ اسلام جو ہے نا، اسلام کو بس تیس نیس کرنا ہے، معاذ اللہ اسلام کو مٹانا ہے۔ ظاہر ہے جب صحابہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ معاذ اللہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے، تو بولو اسلام بچتا ہے پیچھے؟ کہاں جائے گا قرآن؟ کہاں جائے گا یہ سارا ہمارا مذہبی نظام؟ یہ تو آج جو کچھ میرے آپ کے پاس ہے یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو جب صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ صرف 4 باقی بچ گئے تھے، ہیں ابو ذر، مقداد، عمار بن یاسر اور سلمان فارسی، بس باقی سب معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے تھے، تو جب یہ کہہ دیا جائے گا تو اسلام تو اپنے پہلے مرحلے میں ہی معاذ اللہ مٹ جائے گا، پھر آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو اسلام کو شروع سے یہ جڑ سے کاٹنے کا ایک یہود کا بڑا مکروہ دندہ ہے، جس پر آج یہ کام ہو رہا ہے، آج تک یہ اسی پر گامزن ہے۔ اب دیکھیں، ابھی محرم آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ابو جہل کو نہیں کچھ کہیں گے،
ابو لہب کے بارے میں یہ کوئی تقریر، خطاب، مجلس، کسی پروگرام کے اندر یہ ابو لہب پر نہیں بولیں گے، عتبہ شیبہ پر نہیں بولیں گے، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق پر نہیں بولیں گے، یہ بدر میں مرنے والے کافروں کی مذمت نہیں کریں گے، یہ کفار کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں بولیں گے، اور یہ کمینے اور بدبخت بھونکیں گے تو صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، امی عائشہ کو، تو پھر ہمیں کہنے دو یہ اسلام نہیں، یہ دندہ کفر ہے۔ اسلام تو وہاں رہتا ہے جہاں ابو بکر عمر عثمان رہتے ہیں۔ بھائی اسلام اور ایمان تو نام ہی صحابہ کا ہے، صحابہ کا، صحابہ نہیں تو پھر اسلام کس چیز کا؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سے براہ راست پڑھا ہے، سب حضور سے لیا ہے، محفوظ کیا ہے، سنبھالا ہے، اور سنبھال کر تو آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو جو وہ پہلا مرحلہ ہی کاٹ دے گا تو آگے پھر کیسے چلے گا؟ یہ اسلام آگے کیسے آئے گا؟ تو یہ ان کا طریقہ کار، اور اس مذہب کا بانی میں پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو دکھاتا لا کے، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، فرمایا یہود و نصارہ سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں جتنا صدیق کو، عمر، عثمان اور امی عائشہ کے ان گستاخوں سے خطرہ ہے۔ یہ لفظ نہ دکھاؤں کتابوں میں تو میں مجرم ہوں، سر عام ہمارا سر مار دو۔ یہ لکھا ہے ہمارے بزرگ، عربی کتابوں میں لکھا ہوئے، کہا ان کا نقصان یہود و نصارہ سے زیادہ ہے۔ مجھے کوئی ان کی تقریر آپ یوٹیوب سے، فیس بک سے، کسی چینل سے کوئی ان کی تقریر نکال کے دکھا دیں جس میں انہوں نے ابو لہب کی مذمت کی ہو یا ابو جہل کے خلاف بولے ہوں۔ وہ پکے کافر جن کو قرآن نے کافر کہہ دیا، ان پر تو یہ پورا سال ایک لفظ نہیں بولتے۔ ظالموں بولتے ہو تو اس اسلام کے محسن پر بولتے ہو کہ نبی دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت میں بھی سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اور ممبر پر آتے ہیں تو آ کے یہ کہہ کے جاتے ہیں، فرمایا میں جا رہا ہوں، میں جانے لگا ہوں، پر بھولنا نہ جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی تھی بدلہ دے دیا، صرف ایک ایسا ہے جس کا بدلہ آج نہیں ہوگا، میدان معاشر میں میرا رب عطا کرے گا، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ آخری خطبہ دیں، سرکار آخری تقریر بھی یہ کریں، اور کر کے پھر دوبارہ ممبر پر ہی نہ آئیں اور بار بار یہ کہیں جاؤ صدیق کو کہو نماز پڑھائے، صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ حالانکہ سید عائشہ نے کہا، سیدہ حفصہ نے کہا، محبوبہ صدیق بڑا رقیق القلب، نرم دل والا ہے، آپ کی جگہ کھڑا کیسے ہوگا؟ جب آپ نظر نہیں آئیں گے کیسے نماز پڑھائے گا؟ فرمایا تم باتیں نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کیوں؟ کہا میرا رب صدیق کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ مصلی بولیں گے تو اس ہستی پر آ کے، یہ اسلام کا وہ خطیب ہے۔ آج میں یہاں خطابت کر رہا ہوں، کوئی پشور میں کر رہا ہے، کوئی پاکستان، کوئی ہند میں، کوئی اپنا جو وہ یورپ میں۔ آج خطابت بڑی آسان ہے۔ صدیق نے جب خطابت کی نا کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کر، تو اس وقت یا مصطفیٰ تھے یا صدیق اکبر تھے، بس اور تھا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا، جس کی وجہ سے اتنا مارا تھا کافروں نے آپ کو، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے رخسار اور ناک میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ جب اٹھایا گھر لے گئے، ہوش آیا تو اپنی والدہ سے پہلا سوال یہ کیا، کہا
امی مجھے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں، ان کے بارے میں بولتے ہو ہیں؟ اس عمر کے بارے میں بولتے ہو جس کو میرا نبی مانگ کے لیتا ہے، مانگ کے، اللہ اکبر، اس عثمان کے بارے میں ہیں جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتا ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی ان سے حیا کرتا ہے، اللہ، وہ بے حیا، وہ جہنمی کتا، وہ سارے ایک مرتبہ ہی تباہ ہو جاؤ بدبختو، نبیوں کا سلطان بھی جس سے حیا کرے تمہیں اس کا حیا نہیں ہے، جس سے نوری بھی حیا کرے، اللہ اکبر، وہ چلو یار زمین کا کوئی عام انسان ہو اس کی بات چھوڑو، آسمان کے فرشتے، وہ فرشتے جو ہیں ہی معصوم، معصوم، وہ فرشتے سارے بھی عثمان غنی کا حیا کرتے ہیں، اور آج کا مسلی ان کو بھونک رہا ہے، اور ایک اور بات، عثمان ایک شان نہیں ہے ان کی، تو ایک شان ہے، عثمان غنی کی اتنی شانیں ہیں، اتنی شانیں ہیں کہ ایک خطبہ نہیں، اگر اوپر نیچے 50 خطبے پورا سال بھی بولا جائے عثمان تیری شان کا احاطہ نہیں ہو پائے گا، سمجھے؟ یہ سب اللہ اور اس کے حبیب نے عطا فرمایا ہے، حضور اسے اتنا قریب کریں، اتنا قریب کریں، اتنا قریب کریں کہ اپنی بیٹی رقیہ کا شوہر بنا دیں، وہ دنیا سے جائے تو حضور آ کے کہیں سنو سنو، حضور آ کے فرمائیں عثمان مجھے رب نے حکم دیا ہے، ابھی فرمایا ہذا جبریل، حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، کہا جب حضور کی لخت جگر سیدہ رقیہ وصال کر گئی نا، عثمان غنی روتے تھے، تڑپتے تھے، کہتے تھے اب وہ جو محبوب کا ایک خاص مجھے تعلق نصیب تھا ختم ہو گیا، جاتا رہا، تو مسجد نبوی کے پاس حضور کی اور عثمان غنی کی ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا عثمان رو نہیں، ہذا جبریل، کہا یہ جبریل کھڑا ہے، یہ جبریل کھڑا ہے، کہا ابھی ابھی اس نے مجھے آ کے یہ پیغام دیا ہے، رب کہتا ہے محبوبہ عثمان سے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح کر دو، اس کا نکاح کر دو، سمجھی؟ اور پھر ساتھ ہی سرکار نے یہ فرمایا سنو میں کرتا ہوں نکاح، اور فرمائی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، سنو یہ حدیث پاک کے لفظ، فرمایا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں یہ جو نکاح کر رہا ہوں نا، وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رب کی وحی آئی میں نے اپنی شہزادی عثمان کے ساتھ بیاہ دی ہے، یہ رب کی وحی آئی ہے، اور دوسرے حدیث کے الفاظ فرمایا وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بھی ابھی وحی اتری ہے، صحابہ گواہ ہو جاؤ، خدا نے پیغام بھیجا ہے محبوبہ ایک ٹر گئی ہے، اب عثمان کو دوسری عطا فرما دو، حضور نے دوسری شہزادی دے دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور پھر حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی جب دوسری شہزادی ان کا وصال ہوا نا، تو سرکار نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کانت عندی ثالثۃ لزوجتہ، اگر تیسری ہوتی میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا، آگے اور بڑھو، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو فلو کننا عشرا لزوجتہن عثمان، 3 نہیں فرمایا 10 ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور آگے جاؤں میرے آقا و مولا نے فرمایا لو کان لی 40 بنتا لزوجتہن عثمان، فرمایا اگر میری 40 بیٹی ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یہ دیکھو تو صحیح ذرا غور تو کرو، فرمایا تیسری ہوتی وہ بھی دے دیتا، 10 ہوتی ایک ایک کر کے سب دے دیتا، 40 ہوتی پھر دے دیتا، اور آگے سرکار نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان عندی 100 بنت تموت واحدۃ بعد واحدہ زوجتک اخری حتی لا یبقى من المئات شیء، فرمایا عثمان مجھے رب 100 بیٹیاں دیتا، ایک مر جاتی میں اور دے دیتا، وہ چلی جاتی اور دے دیتا، وہ دنیا سے پردہ کر جاتی اور دے دیتا، عثمان میں اتنا دیتا کہ 100 میں سے میری ایک بیٹی بھی باقی نہ بچتی، میں سب تیرے نکاح میں دے دیتا، اور کیوں دیتا؟ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل کھڑا ہے،
اخبرانی، اس نے مجھے خبر دی ابھی، ان اللہ عز و جل یامرنی ان ازوجک اختہا، ابھی جبریل نے آ کے مجھے کہا کہ رب فرماتے محبوب اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دو عثمان کے ساتھ. تو یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے کر رہا ہوں. حضور کو عثمان نے اتنا راضی کیا تھا، اتنا خوش کیا تھا، اتنا محبوب عثمان غنی پر محبوب پیار اب کرتے تھے کہ سرکار نے یہ انداز تو دیکھو، 2 دے دی، فرمایا تیسری ہوتی وہ بھی دے دیتا، 10 ہوتی ایک ایک کر کے دے دیتا، 40 ہوتی دے دیتا، 100 ہوتی دے دیتا، حتی لا یبقى من المئۃ شیء، یہاں تک کہ 100 میں سے ایک بھی باقی نہ بچتی. یہ ہے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عثمان غنی کا تعلق. اور پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لو، یہ جو عثمان غنی کو رب نے شان دی نا کہ ہمارے آقا و مولا کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، یہ جناب آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کسی کے اور حصے میں یہ نعمت اور عظمت نہیں آئی جو رب نے عثمان کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا جو عثمان ذو النورین کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ اس رب کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی عطا ہے. وہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں. وہ مولا علی کو سیدہ زہرا دے دیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اور وہ عثمان کو دیکھو تو صحیح نا، وہ عثمان کو سیدہ زہرا کی 2 باجیاں عطا فرما دیں تو سبحان اللہ. ہاں، غلام کا کیا کام ہے؟ غلام اپنے آقاؤں کی جو شان بھی دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، معزوز ہوتا ہے. غلام کو تو اپنے آقا مولا سید سرور اپنے محسنوں کو دیکھ کر، ان کی عظمتیں دیکھ کر غلام کے ہاں تو خوشی پیدا ہوتی ہے، سرور آتا ہے، لذتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں. ہم کہتے ہیں علی مولا کے گھر میں زہرا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہا. علی تیرے کیا کہنے ہیں، تو حضور کے گھر کا دولہا ہے، حضور کے گھر میں دولہا بن کے گیا ہے. تو علی کہتے ہیں میں گیا تھا، میں ایک بار دولہا بن کے گیا ہوں، میرا یار عثمان 2 مرتبہ دولہا بن کے گیا ہے. اس کی عظمت کو بھی سلام کرو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے حضور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ حضور کی جو 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی نا، تو اس وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے. تاریخ ابن عساکر ہماری 80 جلدوں کی حدیث کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے. اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ذکر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک دن حضور کی بارگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا. جب ہوا نا تو سرکار بول پڑے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ حضور نے فرمایا عثمان کی بات کر رہے ہو؟ جی حضور عثمان کی بات کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا، ذاک النور، وہ تو نور والا ہے، وہ تو نور والا ہے. تو قلنا وما ذاک، فقیل لہ من نور، حضور سے عرض کیا گیا حضور کیسا نور؟ سرکار نے فرمایا النور شمس فی السماء والجنان. کا عثمان وہ نور ہے جس کو آسمانوں میں رب نے اور جنتوں میں سورج جیسا مقام عطا فرمایا ہوا ہے. ون نور یفضل علی الحور العین. کا جنتی حور اتنی سونی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جنت کی حور صرف دنیا میں جھانک دے نا، تمہارا یہ سورج اور چاند یہ ساری روشنیاں اس کے سامنے بجھ جائیں، اتنی چمک ہے. فرمایا اس کا اگر جنتی حور کا ایک بال ظاہر ہو جائے اس دنیا پر تو تمہاری دنیا کی ساری روشنیاں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں. لیکن عثمان کو انہیں بتاؤں، فرمایا یہ تمہاری دنیا کی بات ہے، میرا عثمان، فرمایا والنور یفضل علی الحور العین. میرے عثمان کے نور سے تو جنت کی حوریں بھی شرماتی ہیں، وہ بھی شرماتی ہیں. عثمان کا نور تو ان پر بھی غالب ہے، ان پر بھی عثمان کا نور حاوی ہے، ان سے بھی زیادہ ہے. اور آگے فرمایا دیکھو میں محمد تم سے کہہ رہا ہوں، زوجتو ہو ابنتی، میں نے اپنی بیٹی اس کو دی عثمان کو. تو کیا ہوا؟ فلذالک سماہ اللہ النور.
اللہ تعالیٰ نے اس کا نور نام رکھ دیا کائند الملائکہ فرشتوں میں. اور پھر فرمایا جب دوسری دے دی میں نے فرمایا وَسَمَّاهُ فِي الْجِنَانِ ذَا النُّورَيْنِ کہا جب ایک گئی تو ذا النور ہو گیا جب میں نے دوسری بھی دے دی اللہ نے پھر جنتوں میں اس کا نام ذو النورین کر دیا ذو النورین نام کر دیا.